یہ کہانی ایک قدیم سنسان اور خوفناک مکان کے گرد گھومتی ہے جو ایک دور دراز پہاڑی علاقے میں واقع تھا۔ اس مکان کے بارے میں سننے والے کہتے تھے کہ وہاں جانے والا کوئی کبھی واپس نہیں آتا۔ مقامی لوگوں کے مطابق یہ مکان صدیوں سے خالی پڑا تھا اور اس کے ارد گرد کا ماحول ہمیشہ بھاری اور پراسرار رہتا تھا۔ شام ڈھلتے ہی پہاڑوں کے دامن میں ایک عجیب و غریب خاموشی چھا جاتی تھی جسے صرف ہوا کی سرسراہٹ اور کبھی کبھار آنے والی چیخیں توڑ دیتی تھیں۔ اس کہانی کے تین مرکزی کردار احمد زین اور علی ہیں۔ تینوں بچپن کے دوست تھے جنہیں مہم جوئی کا بہت شوق تھا۔ ان کا اکثر و بیشتر خطرناک اور پر اسرار جگہوں پر جانے کا معمول تھا، لیکن وہ اس مکان کے بارے میں جو کچھ سنتے آئے تھے اس نے ان کے دل میں ایک عجیب تجسس پیدا کر دیا تھا۔ ایک شام جب وہ اپنے گاؤں کے چھوٹے سے ڈھابے میں بیٹھے تھے تو ایک بوڑھے آدمی نے اس مکان کا ذکر کیا۔ اس نے کہا کہ اس مکان میں رات کو روشنیوں کا نظر آنا اور عجیب و غریب آوازیں سنائی دینا ایک معمول تھا، لیکن جو بھی وہاں حقیقت جاننے گیا وہ کبھی واپس نہ آیا۔ احمد زین اور علی جو ہمیشہ کچھ نیا اور حیرت انگیز کرنے کی تلاش میں رہتے تھے، اس بوڑھے کی باتوں سے بہت متاثر ہوئے۔ ان کا دل بے چین ہونے لگا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مکان کی حقیقت جاننے خود وہاں جائیں گے۔ یہ فیصلہ کرتے ہی تینوں دوستوں میں جوش بھر گیا، لیکن گاؤں کے لوگ انہیں بار بار روکنے لگے کہ وہ اس خطرناک سفر پر نہ جائیں۔ ایک دن جب تینوں دوست اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار تھے، گاؤں کا ایک اور بزرگ شخص ان کے پاس آیا اور ایک عجیب کہانی سنائی۔ اس نے بتایا کہ کئی سال پہلے اس مکان میں ایک خاندان رہا کرتا تھا جن میں ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ کچھ خوفناک واقعات پیش آئے تھے۔ لڑکی ایک دن اچانک غائب ہو گئی اور جب لوگوں نے اس کی تلاش شروع کی تو مکان کے اندر سے عجیب و غریب چیخیں سنائی دینے لگیں۔ جب کسی نے مکان کے قریب جانے کی کوشش کی تو اس کے بعد وہ شخص کبھی واپس نہ آیا۔ اس واقعے کے بعد لوگوں نے مکان کو منحوس قرار دے کر چھوڑ دیا۔ احمد زین اور علی نے ان کہانیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ وہ تینوں گاؤں کے مغرب میں واقع پہاڑی کی طرف نکل پڑے۔ پہاڑی کا راستہ دشوار اور پتھریلا تھا، لیکن ان کے دلوں میں موجود تجسس نے ان کے قدم روکنے نہیں دیے۔ جیسے جیسے وہ مکان کے قریب پہنچتے گئے، فضا میں ایک عجیب بھاری پن محسوس ہونے لگا۔ سورج ڈھل چکا تھا اور آسمان پر اندھیرے کے بادل چھا رہے تھے جب وہ بالآخر مکان کے سامنے پہنچے۔ مکان بہت پرانا اور خستہ حال تھا۔ اس کی دیواروں پر دراڑیں تھیں اور کھڑکیاں دھندلے شیشوں سے ڈھکی ہوئی تھیں جن سے مٹی اور مکڑوہے کے جالے لٹک رہے تھے۔ مکان کے ارد گرد قدیم درختوں کا جھنڈ تھا جن کی شاخیں ہوا کے ساتھ ہل رہی تھیں، گویا کوئی ان کے درمیان چھپا بیٹھا ہو۔ جیسے ہی تینوں دوست مکان کے دروازے کے قریب پہنچے، انہیں دروازے پر خون کے دھبے نظر آئے۔ دروازہ خود بخود دھیرے دھیرے چرچراتے ہوئے کھلنے لگا جیسے کسی نے ان کا انتظار کیا ہو۔ تینوں دوستوں کے دل زور زور سے دھڑکنے لگے، لیکن ان کے اندر کا خوف تجسس کے آگے ہار گیا۔ وہ دھیرے دھیرے مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ اندر کا منظر انتہائی وحشت ناک تھا۔ دیواروں پر قدیم نقاشی کے ساتھ عجیب اور خوفناک شکلیں بنی ہوئی تھیں جو کسی قدیم جادوئی علامتوں کی طرح محسوس ہو رہی تھیں۔ مکان کے اندر شدید سردی کا احساس ہو رہا تھا، جیسے وہاں صدیوں سے ہوا کا گزر نہ ہوا ہو۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے، ایک پرانی لکڑی کی سیڑھی سامنے آ گئی جو اوپر کی منزل کی طرف جا رہی تھی۔ سیڑھیوں سے عجیب آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی شخص ننگے پاؤں اوپر سے نیچے آ رہا ہو۔ تینوں دوستوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر دل مضبوط کرتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے ہی وہ سیڑھیوں کے قریب پہنچے، اچانک مکان کے اندر ایک زوردار چیخ گونجی۔ یہ چیخ اتنی بھیانک تھی کہ تینوں دوستوں کے قدم رک گئے۔ وہ خوف زدہ ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، لیکن واپسی کا راستہ بند ہو چکا تھا کیونکہ دروازہ اچانک خود ہی بند ہو گیا تھا۔ احمد نے سب کو ہمت دی اور کہا کہ ہم واپس جانے کے بجائے اوپر چلتے ہیں، کیونکہ نیچے رہ کر بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ علی اور زین نے رضامندی ظاہر کی اور تینوں سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہی ان کے پیچھے کے قدموں کی آوازیں بند ہو گئیں، لیکن اب اوپر سے آہستہ آہستہ سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی بہت قریب ہو کر باتیں کر رہا ہو لیکن الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ جب وہ اوپر پہنچے تو ان کے سامنے ایک بڑا ہال کمرہ تھا جس میں ایک پرانی میز رکھی ہوئی تھی۔ میز پر ایک پرانا چراغ پڑا تھا جو خود بخود جلنے لگا۔ اچانک ایک سد ہوا کا جھونکا کمرے میں گھومنے لگا اور دیواروں پر بنی شکلیں حرکت کرنے لگیں۔
تینوں دوست خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگے کہ اچانک ایک سایہ دیوار سے الگ ہو کر ان کے سامنے آ گیا۔ وہ سایہ ایک نوجوان لڑکی کا تھا جس کے چہرے پر دکھ، غم اور انتقام کی پرچھائیں تھیں۔ وہ لڑکی دھیرے دھیرے ان کے قریب آنے لگی اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ جو یہاں آتا ہے وہ کبھی واپس نہیں جاتا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ کوئی نہیں جانتا۔ گاؤں والے آج تک ان تینوں دوستوں کا انتظار کر رہے ہیں لیکن وہ کبھی واپس نہیں آئے۔